السلام علیکم دوستو یہ 22 مئی 1974 کی بات ہے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 100 طلبہ شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے پشاور جا رہے تھے۔ گاڑی چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر رکی تو حسب معمول قادیانی نوجوان مختلف بوگیوں میں داخل ہو کر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنے لگے، جس سے مسلم طلباء میں اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے جواباً ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت زندہ باد قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ 29 مئی کو چناب ایکسپریس انہی طلباء کو پشاور سے ملتان لے کر واپس پہنچی تو ربوہ سے پہلے اسٹیشن نشتر آباد کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے طلباء کی بوگی پر نشانات لگا دی اور ربوہ میں اطلاع کر دی۔ جب گاڑی ربوہ اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں ہزاروں قادیانی پستولوں، خنجروں، لاٹھیوں، آہنی مکوں اور اینٹوں کے ساتھ مسلح موجود تھے اور گاڑی رکتے ہی طلباء کی بوگی پر ٹوٹ پڑے۔ طلباء نے اندر سے دروازے کھڑکیاں بند کر لیں، لیکن ہجوم نے انہیں توڑ کر اور بوگی میں داخل ہو کر نہتے طلباء پر حملہ کر دیا، انہیں گھسیٹ کر باہر لائے اور مار مار کر زخموں سے چور چور کر دیا۔ سگنل ہونے کے باوجود گاڑی کو نہ چلنے دیا گیا اور جب جیپ بھر گیا تو گاڑی جانے دی گئی۔ دوستو، اس بہیمانہ تشدد کی خبر جب فیصل آباد پہنچی تو غم و غصے سے بھرا ہوا شہر ریلوے اسٹیشن پر امڈ آیا۔ جو ہی ٹرین پہنچی تو اسٹیشن پر کوہرام مچ گیا، لوگ جذبات میں آ کر رونے لگے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مولانا تاج محمود اور دیگر علماء کرام نے طلبہ اور مجمع سے خطاب کر کے بہنے والے مقدس خون اور قادیانی وحشت کے بدلے کی قسم کھا کر طلباء کو ملتان روانہ کیا۔ اسی روز شام 5 بجے الخیام ہوٹل میں بھرپور کانفرنس کے ذریعے قادیانیوں کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ جلوس نکلنے لگے، مظاہرے اور احتجاجی جلسے شروع ہو گئے اور یہ تحریک پورے ملک کے گلی کوچہ میں پھیل گئی۔ ہڑتالیں اور قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ ہونے لگا۔ قادیانی شہر اور دیہاتوں سے ربوہ میں پہنچنے لگے۔ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ معروف ادیب و خطیب اور مشہور صحافی جناب آغا شورش کاشمیری کی تحریک پر مولانا سید محمد یوسف بنوری کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا ہیڈ مقرر کیا گیا۔ مستقل انتخاب کے لیے 16 جون 1974 کو لیل پور میں ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کو بلایا گیا۔ عوام کے ملک گیر احتجاج کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے ثانیہ ربوہ کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سردار محمد اقبال نے جسٹس کے ایم صمدانی کو تحقیقاتی افسر مقرر کیا۔ جسٹس صمدانی نے ربوہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور 7 گھنٹے تک خفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ تحریک ختم نبوت کا زور توڑنے کے لیے ختم نبوت کے ہزاروں کارکنان کو مختلف دفعات کے تحت جیلوں اور حوالات میں بند کر دیا گیا۔ جلوسوں پر شدید لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ کئی مقامات پر قادیانیوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو گھائل کر دیا۔ مجلس عمل ختم نبوت نے پورے ملک میں جلسوں اور کانفرنسوں کا جال بچھا دیا۔ اخبارات و رسائل نے خصوصی ضمیمے مضامین اور رپورٹیں شائع کر کے دینی غیرت اور اپنے فرض کا حق ادا کیا۔ مجلس عمل نے 14 جون 1974 کو پورے ملک میں ہڑتال کی اپیل کر دی۔ چنانچہ کراچی سے خیبر اور لاہور سے کوئٹہ تک بے مثال ہڑتال ہوئی۔ دوسری طرف سر ظفر اللہ خان نے قادیانیت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی دورے شروع کر دیے۔ لندن میں ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے پاکستانی حکومت پر قادیانیوں کی حفاظت نہ کرنے کا الزام لگایا اور عالمی اداروں سے قادیانیوں کی مدد کی اپیل کی۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے ایسوسیٹڈ پریس امریکہ کے ذریعے فسادات کی ذمہ داری بھٹو حکومت اور پیپلز پارٹی پر عائد کی اور یہ الہام ربوہ کے در و دیوار پر لکھوایا کہ خدا اپنی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ 30 جون 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کا متن درج ذیل تھا: جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان، محترمی، ہم حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہرگاہ کہ یہ ایک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کے نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھی، نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا، نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار چاہے وہ مرزا غلام مذکورہ کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مذہبی رہنما کسی بھی صورت میں گردانتے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
نیز ہرگاہ کہ ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نیز ہرگاہ کہ عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکہ المکرمہ کے مقدس شہر میں رابطہ العالم الاسلامی 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ مجلس عمل کے ارکان نے الگ سے بھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے کئی ملاقاتیں کی لیکن بات کسی نتیجہ پر نہ پہنچی۔ کئی بار کشیدگی یہاں تک پہنچی کہ آنے والے حالات خوفناک دکھائی دینے لگے۔ قومی اسمبلی میں تمام ایوان کو خصوصی کمیٹی کی حیثیت دے کر کارروائی کو خفیہ قرار دے دیا گیا۔ 2 مہینے تک کارروائی جاری رہی۔ ان 2 ماہ میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 96 نشستیں ہوئیں۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب پیش کی گئی۔ قادیانیوں نے بھی اپنا لٹریچر خوب تقسیم کیا۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو موقف پیش کرنے کا تفصیلی موقع ملا۔ 11 روز تک ان سے 42 سوال و جواب ہوئے۔ مرزائیوں کی لاہوری شاخ کے سربراہ صدر الدین سے بھی 7 گھنٹے تک سوال و جواب کر کے موقف لیا گیا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانی اور لاہوری گروپوں کے سربراہوں سے دینی و مذہبی حوالوں سے ہٹ کر معاشرتی، سماجی اور پاکستانیت کے حوالے سے سوالات کیے تاکہ اراکین اسمبلی کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب تک اسمبلی میں معاملہ رہا باہر حالات کشیدہ رہے، خصوصاً آخری روز بڑا نازک تھا۔ شام کو حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ حکومتی ادارے انٹیلیجنس اور پولیس چوکنا ہو گئی۔ بڑے شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ بھاری اسلحہ کے انبار لگ گئے۔ ہزاروں کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ تحریک کے لیڈروں کی فہرست تیار کر لی گئی۔ قومی اسمبلی میں 28 اگست کو لاہوری گروپ پر سوالن جواباً جرح ختم ہوئی۔ 5 اور 6 ستمبر 1974 کو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے تفصیلی بیان اراکین اسمبلی کے سامنے پڑھا۔ اس بیان میں انہوں نے اسمبلی کی تمام بحث کو سمیٹ لیا۔ 7 ستمبر 1974 کو 4 بجے اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہوا اور 4:35 پر متفقہ طور پر قادیانیوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ قادیانیوں کے بارے میں آئین پاکستان میں ترمیم کی گئی۔ قادیانیوں کے بارے میں ترمیمی بل متفقہ طور پر پاس ہو گیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قائد ایوان کی حیثیت سے 27 منٹ تک ایک وضاحتی تقریر کی جو ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اعلان ہوتے ہی پوری اسمبلی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ممبران جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے، حتیٰ کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان بھی گرمجوشی سے گلے ملے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔